اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. Today I have been waiting to talk to you since morning because there was no electricity today. This is happening and I must confirm that there is no life without light. It was, the old saying that there is no life without wife. But today, wife is there, kids are there, but if there is no light, so there is no life. The electricity load shedding, I have no idea why the whole day. Just it came for 40 or 45 minutes during the day. So بغیر بجلی کے آپ سے بات نہیں ہو سکتی, بغیر بجلی کے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, اور پھر آگے سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس بھائی بس, زیادہ بات نہیں چیف صاحب, آپ آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب. ہم نے ملاقات کے 2 بہانے بنائے, آپ سے ملنے کے لیے 100 بہانے بنتے ہیں, لیکن ہم نے 1 اور 2 اپرچونٹیز کریٹ کی کہ فرسٹ سنڈے اور تھرڈ سنڈے کو ایگزیکٹ 10 بجے ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں سارے دوست بہن بھائی رشتہ دار واقف نہ واقف ایوری باڈی ول کم, اینڈ after I'm in the recitation درود شریف کی محفل کے بعد we will enjoy the food here together, and we are not taking any money from any corner. We are not asking you to spend money for my sake. اور اگر آپ اس بہانوں کو, اس بات کو, اس ادا کو, اس انداز کو اگنور کر رہے ہو تو پچھتانا پڑے گا. آج نہیں تو کل پھر آپ کو آنا پڑے گا. پھر آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے, ملنے ملانے سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ اب ہم آپ کی جو شکایت ہے یہ کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں تک گورنمنٹ سے اپنی حقوق کی بات ہے اس کے لیے شکایت کرنی چاہیے, لیکن آپس میں جیسے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, اگر ہم بھی شکایتوں کے پلندے کھولیں گے تو اس کو جو ہمارا سلسلہ ہے, ہمارا انداز ہے, وہ ایسے کہتا ہے جیسے آپ جب کسی سے شکایت کرتے ہو تو اس کو آپ پتھر مار رہے ہو, اور جب کوئی پتھر مارتا ہے یا گالی دیتا ہے فرض کر لو, تو جو سیکنڈ اپوننٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے. اف ناٹ ڈیفینڈنگ, اگر وہ ڈیفینڈ کرتا ہے یا ریئیکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ تو وہ بھی ظاہر ہے پھر اگر آپ پتھر ماریں گے تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا, یا اس کا جو بھی طریقہ ہوگا, اگر آپ گالیاں دو گے تو وہ بھی گالیاں دے گا, آپ مارو گے وہ بھی مارے گا. تو ہمارا جو سلسلہ ہے یہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے, اور ہم محبت سے رہنے آئے, پیار سے رہنے آئے, لیکن ملنا ملانا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز اسپیشلی جب میں کام کر رہا تھا تو جو میں نے لائف گزاری, وہ جو بھی ڈپارٹمنٹ اچھے سے اچھی فیسلٹیز دیتا, اسپیشلی دا میڈیکل کور, تو اس میں جاب کرتا, اور الحمدللہ برٹش کونسل میں رہا میں, اور پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں آیا, تو یہ بہت زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز دیتے. لیکن جب میں نے یہ چھوڑ دیا تو ظاہر ہے میرے بچوں کی جو کوریج تھی میڈیکل کی اور جو دوسری مراد تھیں, ایوری تھنگ فنشڈ. تو کیا یہ جو ڈپارٹمنٹس ساری مراد دیتے ہیں یہ فائنل ہوتی ہیں یا اور بھی کوئی مراد ہے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اللہ کے فضل سے ہم جب سے نوکری چھوڑی اس وقت ضرور ایک فکر تھا کہ اب کیا بنے گا, تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اس کے بعد ہم بیمار ہی نہیں ہوئے, اور 15-20 سال گزر گئے, ہمیں کسی میڈیکیشن کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے کہ ایک ہستی ایسی ملی جس نے ہماری بستی کو آباد کیا اور ہمیں اس سٹیج پر لائے کہ جہاں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب اگر میڈیکل نہیں ہے تو کیا بنے گا, یا آل دا فیسلٹیز جو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. اور یہ میری طبیعت یہ رہی تھی کہ میں ایک سے ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا اور ایک سیٹ پہ کبھی نہیں بیٹھتا تھا, ایک دفتر میں کبھی نہیں رہتا تھا, چل سو چل کی دنیا تھی. اور ابھی یہ فیس بک کی وجہ سے کوئی پرانے ڈپارٹمنٹس والے بھی پوچھتے ہیں, کوئی نئے ڈپارٹمنٹس والے پوچھتے ہیں. اب جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ روحانیت ہے اور بیماروں کے لیے علاج کرنا ہے, اور بیماریوں کو ظاہر ہے کل تک ہمیں یہ فکر تھی کہ ہمارے بھی بچے بیمار ہوتے تھے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر بیٹھنا پڑتا تھا, پیسے دینے پڑتے تھے, پیسے دے کر ٹیکے لگوانے پڑتے تھے, یعنی تکلیف لینی پڑتی تھی.
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے جب سے حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ملے، ہم نے صرف انہی سے علاج کرایا بس. اور ظاہر ہے آپ پردے میں رہنے والے تھے اور آپ فرماتے تھے پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو راز کھل جائے گا. اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تو آپ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن جو جانتے تھے وہ ایلیٹ کلاس تھی، ویل ایجوکیٹڈ، ویل آئی مین دی ماڈریٹ پیپل. تو ہمیں بھی موقع مل گیا، ہم بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور یہ موقع اسی طرح بنتے جاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، انہوں نے سبب بنایا، ہماری ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات جو تھی یہ محبت میں بدل گئی. اب یہ جو کیا مرد مردوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے ایز اے پیر و مرشد اپنے پیر و مرشد سے محبت کی، اور اس محبت میں آج آپ سے محبت کرنے کے دعوے کر رہے ہیں، 100 طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح آپ کی محبت میں آ جائیں اور آپ ہماری محبت کو قبول کر لیں. اور لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو بیچارے روز فون کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو مطلب وقت ہی نہیں ملتا، سوچتے ضرور رہتے ہیں، ملنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن آتے وہی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو آئی ول ریکویسٹ کہ آپ ہمارے ساتھ اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، اپنی چیزوں کا خیال رکھو، اور کچھ بن کے دکھاؤ. بننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس داڑھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس سنتیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھی کوٹھی ہونی چاہیے، اور حلال کی روزی ہونی چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے رشوت لے کر، حرام کے کام کر کے، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، ہیرا پھیری کر کے اگر کچھ بن بھی گئے تو ہمارے لیے زیرو ہے. پھر ایسے ہی لوگوں کو ہم کہتے ہیں بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب. ایسے بہت سے لوگ ہماری زندگی میں آئے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، بہت دولت تھی، بہت نواب تھے وہ، اور ہم کوئی بات کرتے تو وہ فوراً پوری کرتے، چاہے اس میں ان کے ہزاروں روپے خرچ ہوتے. لیکن ہم نے بھی ان کو ٹکنے نہیں دیا، چونکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ اب جب ہم سے مل لی ہیں تو وہ سنت کے مطابق لائف گزاریں گے، اور اگر وہ سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر چاہے وہ کوئی کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وی ہیو نو ویلیو. ویری سمپل. To add value to your own personality, you need to follow the lost prophet sallallahu alaihi wasallam. اور کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ اگر آپ جھوٹ بولتے رہو گے یا اپنی لائف جو پہلے گزارے تھے، پھر ہم سے ملنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی. سو بدلی بدلی میری سرکار نظر آتی ہیں، اور آگے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ نظر آتی ہیں. تو ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، لیکن آپ نے ایک چہرہ رکھنا ہے. آپ آگے سے بھی وہی، پیچھے سے بھی وہی. اس کا مقصد کیا ہوا کہ آگے اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے ہیں تب بھی وہی آپ کی پرسنالٹی ہو، اگر آپ کسی کے پیچھے ہیں تب بھی وہی پرسنالٹی ہو. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خاتون ہوتے ہوئے مردوں کا سا ایمان اور مردوں کی سی بات کیا کرتی تھی. آپ فرماتی تھی، کسی نے آپ کی تعریف میں فرمایا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ مٹھاس ہے، یعنی آپ کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے مزہ آتا ہے. تو آپ نے فرمایا جو میرے اندر ہے وہ میں باہر نکالنا چاہتی ہوں اور نکال رہی ہوں، لیکن جو باہر ہے دنیا کے اندر وہ میں اندر جانے نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ جو دنیا کی محبت ہے پرے کرو اس کو. تو یہ جو دنیا ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. جیسے دیکھیں بجلی تھی، بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی ہے آپ سے، یہ صرف بجلی کی وجہ سے. چونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی، اٹس ناٹ ایزی ٹو ٹاک ٹو یو، کہ چونکہ فون پہ بات کرنا بھی کاسٹلی پڑتا ہے، لیکن اسکائپ ایک ایسی سہولت ہے کہ اس پہ ہم ویڈیو ٹاک کر سکتے ہیں اور وائس ٹاک کر سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پیسہ ہے نہیں، صرف آپ نے سوچنا ہے کہ وی آر دی close friends of MNA Siddiqui, and then you will see the change in your life automatically. This is automated support program, in fact, automated, خود بخود. بس یہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک بات ہے کہ جیسے ہم سوشل کام کرتے تھے اور سوشل سے اسپریچول کام کی طرف کیسے آ گئے، یا ہم دنیا داری کو مینج کرنا چاہتے تھے، ہم اپنے پاکستان کو امریکہ سے بہتر ملک بنانا چاہتے تھے، یورپ سے آگے نکلنا چاہتے تھے. ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم کر سکے؟ نہیں کر سکے.
آئی نو ویری ویل کہ جب ہم ہار گئے ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ نہ دنیا بدلنے دے گی نہ دنیا بدلنا چاہتی ہے. تو واٹ وی ڈیڈ، جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا تو وی ہیو دا ٹائم اینڈ دا ریسورسز، ہم نے وہ سارے ریسورسز اینڈ دا ٹائم یوٹیلائز کیا اور اسپریچولیٹی پہ لگ گئے. جب اس کی تلاش جاری رکھی تو اللہ نے یہ حکیم عبد المجید کھوکر صاحب سے ملا دیا. آپ کی بس آپ ملے، دل کھلے، اور جینے کو کیا چاہیے. تو ابھی الحمدللہ جتنے لوگ جتنے بھی ہیں، یا چاہے خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہم سے ملتا ہے اس کو بھی اللہ کے فضل سے خوشی ملتی ہے. اور جن کی خوشیاں بھاگ گئی ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ ہو جاتے ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی وہ مل جاتی ہے. کیوں؟ پہلے جو ہم کام کر رہے تھے ہم دنیا کو راضی کرنے میں، دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، بس ان کو سب کو. لیکن جب بات سمجھ آئی کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے رادر دین کہ 7 بلین پیپل کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے، واٹ آئی ڈیڈ کہ ہم نے اللہ کے پیچھے لگ گئے اور طریقہ کار وہ اختیار کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور وہ طریقہ کار جو ہے ظاہر ہے اس میں جو غلطیاں گستاخیاں ہم کرتے تھے وہ حکیم عبد المجید کھوکر صاحب کی صحبت میں جانے سے اس کے اندر ساری جو کہہ لیں ریفائنمنٹ آ گئی اور بہتری آ گئی. جہاں غلطی ہوتی تھی وہ نہیں کرتے تھے، یا جو وین ہمارا تھا وہ بدل گیا، جو دیکھنے کی اور سوچنے کے انداز تھے وہ بدل گئے، جینے کے انداز بدل گئے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، ہمیں عشق یعنی جو عشق ہے یہ بھی غم ہے، اور عشق مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا. تو یہ نہ حکیم صاحب ملتے، نہ ہمیں یہ جو پردے ہماری عقلوں پہ پڑے ہوئے تھے. سیدھی بات تو کرنی چاہیے نا، یہ تو کسی کے ملنے سے عقل کے پردے ہٹتے ہیں، نظر کے پردے ہٹتے ہیں، پھر اندر کی نظر کام کرتی ہے، پھر سویا ہوا ضمیر جو ہے وہ جاگتا ہے، اور پھر 4 چاند لگتے ہیں، دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے، نمبروں میں اضافہ ہوتا ہے، خود بخود ایک سٹیج سے اوپر آتے ہیں. اب آپ نے کیسے اس کو دیکھنا ہے، ہاؤ یو کین مینیج دس ون، کہ اب اگر آپ ہم سے ملیں گے تو ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہوگی کہ ہم آپ کو حکیم عبد المجید کھوکر صاحب سے ملوائیں. پھر سیکنڈ پریورٹی ہوگی کہ آپ کے پیر و مرشد سرکار بریلہ شریف آپ کی بارگاہ میں آپ کو لے کر جائیں. پھر آپ کے جو پیر و مرشد ہیں بابو غلام سرور قادری قریشی طرطوسی لاہور شریف میں، پھر ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی بارگاہ میں لے جائیں. ہمارا ایک آستانہ ہے مری شریف میں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں. چونکہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا اندر جو ہے یہ جو برباد ہوا ہے، اندر جو ویران ہوا ہے اور حیران ہوا ہے اندر اور سنسان ہوا ہے، یہ انفیکٹ دیکھنے سے کچھ سمجھ آتی ہے. کہ جیسے آپ دبئی جائیں گے تو دبئی دیکھ کے خوش ہوں گے، اگر آپ ابو دھابی جائیں گے تو وہاں کا اور انوائرنمنٹ ہے، کلچر اور ہے، اگر آپ امریکہ جائیں گے تو وہاں کے حالات کچھ اور ہیں. تو چونکہ بغیر دیکھے بات نہیں بنتی، چونکہ آپ سارا دن بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں تو ٹی وی والے مزہ تو کراتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی سیر گھر بیٹھے کرا دیتے ہیں، لیکن جو پرسنل وزٹس ہوتے ہیں ان کے بھی تو کوئی نہ کوئی موج مستی ہوتی ہے. تو ہوپ فلی کہ آج بجلی کے نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا اور آپ سے بات کرنے کی ہمیں توفیق مل گئی. لیکن بات کے اندر سے کوئی بات آپ نے نکالنی ہے کہ ظاہر ہے میں نے اب یہ بات کی ہے، اتنا بتایا اپنے بارے میں کہ ہم سوشل کام کرتے تھے، سوشل سے اسپریچول کی طرف آئے، اور اس وقت وی آر ٹریٹنگ پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور تھرو انٹرنیٹ سروسز، کہ بس آپ ہمیں بتانے والی بات کریں کہ کیا مسئلہ ہے، لائف سیٹلمنٹ کہہ لیں، ایوری تھنگ ان اینی فیلڈ، بس آپ نے ہمارے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. چونکہ ہم کوئی فیس لے نہیں رہے، مطلب کوئی بات ہے ہی نہیں ہمارے، ہم نے تو ادھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے خاص دوست ہیں، ہمارے سلیکٹڈ دوست، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مطلب ناٹ ایوری باڈی. اور اچھا الحمدللہ ہم فرسٹ کلاس لائف گزارتے ہیں، فرسٹ کلاس جیتے ہیں، اسٹینڈرڈ کی لائف ہے، کوالٹی مینجمنٹ ہے، اور بیسٹ انوائرنمنٹ ہے، فرینڈلی انوائرنمنٹ ہے. اور یہ جو پیری مریدی کا ہمارا نظام ہے یہ موسٹ ماڈرن ہے. میں ٹرپل ایم کہتا ہوں اپنے آپ کو. ٹرپل ایم کا مقصد ہوتا ہے موسٹ ماڈرن مولوی. تو ہم مولوی بھی ہیں بیکاز وی گاٹ دی ایجوکیشن. اور ظاہر ہے میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوں، گوروں کے ساتھ رہا ہوں، گوروں کے ساتھ ہی وقت گزارا ہے، اور وہ دے ڈونٹ ویسٹ ٹائم. وہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ اگر پیر صاحب کے یہاں چلے گئے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، بس پھر بیوی بچے گھر دیکھ رہے ہیں،
اور جس طرح تبلیغی جماعت میں چلے جائیں تو ظاہر ہے 3 دن تو کم از کم مہینے میں، اور شب جمعہ اور کافی محنت کراتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہمارا تو کام 1 ڈے سروس ہے، بس صبح گئے اپنے پیر صاحب کے بعد شام کو گھر، بس پھر آگے دیکھیں پورا مہینہ کیا موج لگتی ہے۔ اور وہ لوگ بھی تو دیکھیں نا جو حج کرنے جاتے ہیں، آج کے دور میں 2.5 لاکھ روپے ان کا خرچ ہوتا ہے، پھر وہ مہینے کے بعد واپس آتے ہیں، بیوی بچے بھی چھوڑتے ہیں، ایوری تھنگ، اور وہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ انہیں کچھ ملے گا وہاں سے، اللہ تعالیٰ ملے نہ ملے، چونکہ اللہ تعالیٰ رہتے ہیں آپ کے دل میں اور شہرک سے قریب ہیں، اور پھر اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے تو سب لوگ وہاں جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لوگ مسجد جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر کوئی اور کام کرنا ہو تو جمعے والے دن یہ جو خوشبو ہے لائک دس، یہ دیکھیے یہ خوشبو ایک ہارڈلی 100 روپے کی ایک بوتل ہے، لیکن اگر یہ مسجد کے آگے لے کے آپ کھڑے ہو جائیں اور لگاتے رہیں، دیکھیں میں ابھی لگاتا ہوں، میں نے خوشبو سے مجھے بڑا پیار ہے، تو یہ خوشبو لگائیں آپ جتنے بھی نمازی آتے ہیں، تو جب وہ مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد میں خوشبو رہے گی، جب وہ گھر جائیں گے سارے لوگ اپنے گھروں میں، یعنی 1000 بندہ آیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب 7 بلین میں سے جو مسلمان ہیں، یہ تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان بنتے ہیں، یعنی 1/3 ہیں اور یا 1/4 ہیں۔ ان کو پوچھتا کوئی نہیں، کیوں نہیں پوچھتا آج ان کو مسلمانوں کو، کہ ان کا تعلق مسجد سے نہیں رہا، ان کا تعلق سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں رہا۔ اس میں سے جو لوگ ہیں وہ مائنورٹی میں مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتے، سمجھتے اور عمل کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی اقدار ہی چھوڑ دی، اپنی جائیداد ہی چھوڑ دی، تو پھر دنیا آپ کو کیوں لفٹ دے گی؟ تو ابھی بھی موقع ہے، جب تک زندگی ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اور جو بیمار ہیں بیچارے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، لیکن جو لوگ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں اللہ ان پہ فضل کرتا ہے، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ اور ہم بھی جب اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے تو ہمارے پیر صاحب، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیعت نہیں کرتے، لیکن بیعت یہاں سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، کہ جب میں نے ان کو تسلیم کر لیا، ہم نے ساری دنیا کو بتانا شروع کر دیا کہ ہم اپنے پیر و مرشد سے ملنے جا رہے ہیں، آپ سرکار کی نگاہ سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، اور آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو زحمت ہوتی ہے ملنے ملانے کی، جسٹ ٹیلی فون میں، اگر ٹیلی فون پہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر جن جو ہیں وہ خواتین جن ہیں اور وہ مجھ پہ اٹیک کر رہی ہیں، تو اس وقت سے میرا وجود جو ہے بھاری بھاری سا ہے، اور اب میں بڑی مشکل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب بات ختم ہونے والی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اب ریلیکس ہوئے یا نہیں ہوئے ہم سے بات کرنے کی؟ کہنے لگے میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اب وہ یو کے میں ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، پر یہ جو فاصلے ہیں یہ مٹ گئے، کیونکہ وہ دل سے ہمیں چاہتے ہیں، ہم ان سے دل سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اللہ فضل کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے مسائل کو کس طرح جانتا ہے اور حل کیسے کرتا ہے۔ دین اینڈ دیئر کہ وہ بیچارہ پریشان تھا، اور اسی طرح ایک دوست نے یو ایس اے سے فون کیا کہ سار وہ جنات بہت زیادہ ہیں جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے عرض کی کہ ہم آپ کے جتنے جنات ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، یہاں سب کو بلا لیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ موج کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ ہم دعوت کریں گے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس چلے گئے اور ہم یہاں ریلیکسڈ ہو گئے۔ تو اس طرح یہ جو دوستی ہے، محبت ہے، دعوت ہے، ہم تو جنوں کی بھی دعوت کرتے ہیں، مدان غیب کی بھی دعوت کرتے ہیں، آپ کی بھی دعوت کرتے ہیں کہ کمنگ سنڈے جو ہے 1 اپریل، اپریل فول بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، کسی کو بیوقوف بنانا چاہیے، نیور میک فول پیپل، ویری سمپل۔ تو اب چونکہ ظاہر ہے جو مذاق ہے اس کی انتہا بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں کو اس سے صدمہ بھی پہنچتا ہے، دکھ ہوتا ہے اور بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اپریل فول از ناٹ الاؤڈ۔ جب کام کرنا ہے مردوں والا کام کرنا ہے، زنانیوں والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میرے دوست بہت عقل کریں کہ جو دنیا میں غلط رسومات ہیں ان سے بچنا ہے، حقیقی دین کی طرف آنا ہے، حقیقت کو بھی جاننا ہے، معرفت کے رازوں کو جاننا ہے، محبت کے اندازوں کو پہچاننا ہے، پھر یہ دل کا سرور اور روح کا چین ملے گا اور آنکھوں کو ٹھنڈک۔ نماز پڑھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، سلیوٹ ٹو دیم، سلیوٹ ٹو یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔